56 بلین جو ریونیو بورڈ آف ریونیو کا ہے، اس میں ٹیکس آن انکم بھی ہے، لیکن زیادہ تر پراپرٹی ٹیکس ہے، یہ بھی ٹرانسفر پہ ہے، سی وی ٹی کو کہ زیرو ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی اور اس طرح کی کلیکشن ہے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ جو 125 بلین دکھا رہا ہے، یہ سارے کے سارے تقریباً میجورٹی سیل ٹیکس آن سروسز پنجاب کے ریونیو ہیں۔ دوسرا جو ریونیو اس میں 4 بلین کا آ رہا ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے، وہ بھی ایک انڈائریکٹ ہی لیوی ہے جو لگتی ہے، اور میجر سورس جو ہے وہ ٹیکسز ہی ہیں، اور گورنمنٹ اون انسٹیٹیوٹ کوئی ریونیو کلیکٹ نہیں کر رہا، اور جو ریونیو کلیکشن ہوتی بھی ہے جیسے پولیس سے یا ہیلتھ اور ایجوکیشن سے دکھائی گئی تھی، ان کے ایکسپنسز ان کے ریونیو سے بہت زیادہ ہیں، اور گو کہ نیٹ کر کے دکھانے چاہیے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اوور آل ہمیں کتنے میں پڑ رہا ہے، تو لیکن اس کے ریونیو الگ سے دکھائے جاتے ہیں، ایکسپنسز الگ سے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر ایکسپنس کا پورشن اس پریزنٹیشن میں کور ہوتا تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ اوور آل وہ ہمیں خسارے میں ہی پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز پریزنٹیشن اور کلاسیفیکیشن ہے کہ وہ فینانس کے ہیڈ میں جو اوور آل دکھایا گیا تھا کہ فینانس کلیکٹ کرے گا 125 بلین، اس کے اندر جب ڈیٹیل میں آپ دیکھتے ہیں تو ٹیکسز کی کلیکشن ہے، تو اس کو دکھانا چاہیے کہ یہ ٹیکس کی کلیکشن ہے بجائے اس کے کہ ڈپارٹمنٹ وائز اس کو دکھائے۔ اب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس 2020-21 کے بجٹ کو پچھلے بجٹ ریوائزڈ ایسٹیمیٹ کے ساتھ، کہ اس میں کتنا امید کر رہی ہے گورنمنٹ کے مزید انکریز ہے یا ڈیکریز ہے۔ تو بورڈ آف ریونیو سے ڈیکریز دکھائی گئی ہے کہ پچھلے سال ریوائز ایسٹیمیٹ تھے کہ 62 بلین یہ اکٹھے کرے گی، اب اس کو ریوائز کر کے 56 تک لایا گیا کہ کچھ مزید ان ریئلسٹک فگر کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس طرح سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ریوائز کر کے 23 بلین دکھایا گیا تھا، اب آگے کی امید یہ ہے کہ یہ انکریز دکھائے گا اور 32 بلین اکٹھے ہوں گے۔ فینانس میں جیسے پچھلے سال 105 ریوائز کر کے اس کو دکھایا گیا، اب امید ہے کہ 125 بلین اکٹھے کرے گا 19% انکریز کے ساتھ۔ اسی طرح سے ٹرانسپورٹ میں 431 ملین اکٹھے کرنے کی پچھلی دفعہ بجٹ ریوائز ہو کے اتنے تک آیا، اس دفعہ اس کو 57% انکریز کر کے 675 ملین پہ رکھا گیا کہ اتنی امید ہے یہ کلیکشن ہو جائے گی۔ انرجی سیکٹر بھی پچھلی دفعہ اتنی ہی ڈیکریز تھی اور اس دفعہ اتنی ہی اس کو دوبارہ انکریز کر گیا۔ پچھلی دفعہ امید کی گئی تھی کہ یہ 6 بلین اکٹھے کرے گا سیکٹر، لیکن بعد میں اس کو ریوائز کر کے 155 ملین تک لایا گیا۔ اس دفعہ پھر اس کے ایسٹیمیٹ کو بڑھایا گیا کہ نہیں، اس دفعہ پھر یہ 6.8 بلین اکٹھے کر لے گا، اور اس کو 4301% سے جس طرح پچھلے سال بڑھایا گیا تھا اور پھر اسی طرح سے ڈیکریز بھی اس میں لائی گئی تھی، اس دفعہ بھی اس کو مزید انکریز کر کے 6 بلین تک لے کے جایا گیا۔ اس کی مزید ہم ڈیٹیل بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا مزید آگے کیا ٹیکسز ہیں یا کیا ہے۔ اوور آل جو ٹیکس ریونیو ہے وہ بڑھایا گیا ہے 16% سے، پچھلے سال ریوائز بجٹ تھا 191 بلین کا، اور اس دفعہ امید ہے کہ یہ 220 تک کلیکشن اس میں ہو جائے گی۔ ایگریکلچرل میں اسی طرح 19% کی انکریز دکھائی گئی۔ بورڈ آف ریونیو جو ٹیکسز کے علاوہ کلیکشن کرتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ انکریز دکھائی گئی ہے کہ وہ 329 بلین پچھلی ریوائز ایسٹیمیٹ میں تھا کہ اکٹھے کر سکے گا، اس دفعہ اس کو 20 بلین اکٹھے کرنے کی امید دکھائی گئی ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں 3 بلین پچھلے سال ریوائز بجٹ میں تھا، اور اس دفعہ بھی 3.9 بلین کے ساتھ 21% انکریز دکھائی گئی ہے۔ کوآپریٹیوز میں کوئی بڑی انکریز نہیں دکھائی گئی، بلکہ 3.116 ملین سے 3.125 کر دیا گیا، اس بجٹ کو ریوائز بجٹ کے ساتھ ہی تقریباً رکھا گیا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اسی طرح 1940 ملین اکٹھے ہوئے تھے، اور اس دفعہ 1950 ملین اکٹھے کرنے کی امید ہے۔ فینانس سے جو نان ٹیکس ریونیو آتے ہیں اس میں 45 بلین پچھلے سال ریوائز ایسٹیمیٹ تھے، اس دفعہ اس کو کافی حد تک ڈیکریز کر کے 21 بلین دکھایا گیا کہ وہ اکٹھے کر سکے گا۔ فارسٹری، وائلڈ لائف اور فشریز ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح سے 2% کی انکریز دکھائی گئی ہے جو کہ مناسب ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 1.4 سے 2.08 ملین کی انکریز دکھائی گئی، 41% کی انکریز ہے۔
ایچ یو ٹی اور پی ایچ ای سے 13% کا انکریز بجٹ پریزنٹ کیا گیا. انڈسٹریز میں 20%، اریگیشن ڈپارٹمنٹ 38% کی انکریز کے ساتھ، لا پارلیمنٹرین افیئرس میں 11% کی انکریز، لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ میں 2% ڈیکریز دکھائی گئی ہے. پچھلے سال ریوائز ایسٹیمیٹ تھے کہ یہ 1.048 بلین اکٹھے کرے گا، اور اس دفعہ بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ 1.026 بلین اکٹھے کر سکے گا. مائنز اور منرلز میں 9 بلین سے بڑھا کے 11 بلین کر دیا گیا ہے، جو کہ 22% انکریز ہے. پولیس میں 35% کی انکریز دکھائی گئی ہے. مسلینیس جو کلیکشن ہوتی ہیں اس میں 29% کی انکریز دکھائی گئی ہے. جو اوور آل نان ٹیکس ریونیو ہے 8% سے بڑھایا گیا. جو ٹیکس کے ریونیو تھے وہ تقریباً 16% سے انکریز کیے گئے ہیں، اور جو نان ٹیکس ریونیو ہیں وہ 8% سے انکریز کیے گئے ہیں. صوبے کی جو اوور آل انکریز ہیں وہ اس طرح سے 13% کے ساتھ انکریز پہ آئیں گی. فیڈرل پول سے امید ہے کہ 27% مزید انکریز کے ساتھ ہمیں جو کنٹریبیوشن ہے فیڈرل کی وہ ملے گی، اور اوور آل جو ریونیو ہے صوبے کا وہ 24% سے انکریز کر جائے گا. اب کچھ چیزوں کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں جو کافی ہیوی ریویژن جن میں ڈلی ہے. 41% ریونیو انکریز ایکسپیکٹڈ تھا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے. اس میں میجر پراپرٹی ٹیکس، ٹیکس آن پروفیشن تھا، اور ان میں کتنا انکریز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس میں 9 بلین ریوائز بجٹ کے تحت تھا، اس کو 14 بلین یعنی 50% تقریباً انکریز دکھایا گیا کہ انکریز ریونیو کلیکٹ ہو جائے گا. ٹیکس آن پروفیشن، ٹریڈ اور کالنگز پہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا وہ 704 بلین تھا، اور اب امید ہے کہ یہ 1.2 بلین اکٹھے کر لے گا. اس کو تقریباً 70% سے انکریز کیا گیا. ڈائریکٹ ٹیکسز جو اکٹھے ہونے ہیں اس مد میں وہ 51% سے بڑھا دیے گئے. اور صوبے کی جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ، موٹر وہیکل اور دوسرے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اکٹھے کرتا ہے ان میں بالترتیب 24%، 34% اور 43% انکریز دکھایا گیا. انڈائریکٹ ٹیکسز میں اوور آل انکریز 32% سے دکھائی گئی ہے، اور اس طرح سے ٹوٹل جو 41% ہے وہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ ہوگا. مزید ڈیٹیل میں ان شعبوں میں اتنی انکریز کر کے یہ 41% ریونیو اکٹھا کر لے گا. انرجی سیکٹر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال بھی بجٹ پریزنٹ کیا گیا تھا کہ یہ 6.8 بلین اکٹھے کر لے گا، لیکن بعد میں اس کو ریوائز کر کے 155 بلین تک لایا گیا، اور اسی طرح سے ڈیکریز کر کے اس کو ایکچوئل پہ لایا گیا. اس دفعہ پھر بجٹ پریزنٹ کیا گیا کہ نہیں یہ 6.8 بلین اکٹھے کر لے گی. اور اس میں الیکٹریسٹی ڈیوٹی کرنٹ ریسیوڈ فرام وابٹا والی ریونیو ہے جو کہ پچھلے سال بھی نہیں کلیکٹ ہوا، اس دفعہ مزید ایکسپیکٹڈ ہے کہ کلیکٹ ہو جائے گا. تو اگر کلیکٹ ہو گیا تو یہ بجٹ تقریباً قریب کلیکشن ہو جائے گی، نہیں تو پھر اس کو ریوائز اتنا ہی کر کے 155 ملین ہی اس میں ریونیو کلیکٹ ہو سکے گا. بورڈ آف ریونیو سے جو انکریز دکھائی گئی ہے 6,000% سے، اس میں ایکسٹرا آرڈینری ریسیپٹ کے نام سے جس کی کوئی ڈیٹیل مزید نہیں گیون، اس میں دکھایا گیا کہ پچھلے سال تو ہم نے اس سے 329 ملین اکٹھے کیے تھے، اس دفعہ 20 بلین اکٹھے کریں گے، اور یہ بہت زیادہ ریونیو ہے. اور اس کی جو ایکچوئل کلیکشن ہے وہ 0.33 بلین ہے، اور اس کو اب اتنا زیادہ انکریز کر کے بڑھا دیا گیا ہے. امید ہے کہ صوبہ پھر اس کو کلیکٹ کر لے گا. اس میں بھی یہی چیز ہے کہ بہت زیادہ کچھ چیزوں میں ڈراسٹک چینجز دکھائی گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے دیکھا انرجی سیکٹر میں یا بورڈ آف ریونیو کے کچھ کلیکشن میں بہت زیادہ انکریز دکھایا گیا ہے. ان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ کس ریزن سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ریونیو کلیکٹ کر لیں گے.
اور دوسری چیز یہ کہ بجٹ ہمیشہ گورنمنٹ ایک ان ریئلسٹک اماؤنٹس پہ دکھاتی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا پچھلی سلائیڈز میں کہ اس کو ریوائز کر کے پھر ایکچوئل کے قریب قریب لے آیا جاتا ہے، لیکن جب پریزنٹ کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی اور اچھی فگرز دکھائی جاتی ہیں، کو کہ پھر بھی خسارے میں ہی دکھایا جاتا ہے، لیکن پھر جو مزید ریونیو ہیں ان کو مزید کم کیا جاتا ہے ریویژن سے۔ ٹارگٹس جو بجٹ سپیچ میں سنائے جاتے ہیں وہ بہت بڑے سنائے جاتے ہیں، بعد میں اس کو ریوائز کر دیا جاتا ہے، تو اور ایکچوئل جو ان کی ٹارگٹ سے اچیومنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں اور ان جب وہ کلیکٹ نہیں ہوتے تو ٹیکس ریٹ بڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ ٹیکس بیس کو براڈن کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ریٹس کو بڑھایا جائے۔ اب ہم آتے ہیں جی سندھ کی طرف، کہ سندھ نے بجٹ پریزنٹ جو کیا 2019-20 کے لیے، اور پھر بعد میں اس کو ریوائز کرتے کرتے کتنی ریویژن ڈالی گئی۔ ٹیکس آن انکم جو تھا ایگریکلچرل بیسیکلی یہ صوبے لگاتے ہیں، وہ 2 بلین امید کی گئی کہ اکٹھا ہوگا، لیکن اس کو ریوائز کر کے 1 بلین تک لایا گیا، 46% اس میں ڈیکریز رہی۔ پراپرٹی ٹیکس میں ریویژن کی پرسنٹیج 12% رہی ڈیکریز کے ساتھ۔ لینڈ ریونیو جتنا ایکسپیکٹ کیا گیا اس کو بعد میں ریوائز کر کے 81% ڈیکریز کر دیا گیا۔ جو پروفیشن اور ٹریڈ اور کالنگز پہ ٹیکس اکٹھا ہونا تھا وہ جتنا بجٹ اسٹیمیٹ تھا اس کو کوئی ریویژن نہیں ڈالی گئی اور اتنے پہ ہی ریونیو رکھا گیا۔ کیپٹل ویلیویشن ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی 7 بلین امید تھی، 4.5 بلین اکٹھے کی گئے، 36% اس میں ڈیکریز رہی۔ ڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے اوور آل جو ان میں ڈیکریز رہی وہ 26% ڈیکریز کے ساتھ بجٹ ریوائز کیا گیا۔ سیل ٹیکس اسی طرح سے 7% کے ساتھ ڈیکریز میں۔ پروونشل ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو تھا اس کی جو کلیکشن ہے وہ 21% ڈیکریز کر کے ریوائز کیا گیا اس بجٹ کو۔ سٹیمپ ڈیوٹیاں جو اکٹھی ہونی تھی 15 بلین، اس کو بعد میں ریوائز کر کے 13 بلین تک لایا گیا۔ موٹر وہیکل ٹیکسز جو صوبہ اکٹھے کرتا ہے وہ 8 بلین کی امید تھی اور ریوائز کر کے 7 بلین تک لایا گیا۔ اوور آل جو انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھا کلیکشن ہونی تھی اس کو 8% تک ریوائز کر دیا گیا۔ ٹیکسز کے علاوہ جو ریونیو ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز اور اس طرح کی چیزیں، انٹرٹینمنٹ میں 80% کی ڈیکریز رہی، ہوٹل کے جو ٹیکسز ہیں ان میں بھی 80% کی ڈیکریز رہی، اور سندھ ریونیو سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر کے لیے جو ایکسپینس رکھے گئے وہ ریونیو رکھا گیا وہ 10% سے ڈیکریز آیا، اور ادر کلیکشنز جو ہونی تھیں ان میں 70% کی ڈیکریز رہی۔ کاٹن فیس جو صوبہ اکٹھی کرتا ہے سندھ میں لاگو ہے وہ 60% سے ڈیکریز کر کے انڈائریکٹ ٹیکسز میں 16% ڈیکریز دکھائی گئی۔ مطلب جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا اور اس میں بعد میں ریوائز کیا گیا، جو صوبے کے انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریونیو تھا وہ تقریباً 16% سے ڈیکریز کیا گیا۔ اوور آل جو ٹیکسز میں ڈیکریز رہی وہ ریویژن میں وہ 12% رہی۔ اس کے علاوہ دوسرے ہیڈز جو ہیں انکم فرام پراپرٹی اینڈ انٹرپرائز، اس میں 99% ڈیکریز کی گئی۔ ریسیپٹ فرام سول ایڈمنسٹریشن سے 27% ڈیکریز کی گئی۔ مسلینیس ریسیٹ بھی 34% سے ڈیکریز کر دی گئی، اور صوبے کا جو نان ٹیکس ریونیو تھا اس میں اوور آل 32% ڈیکریز دکھائی گئی، اور صوبے کا جو اپنا اوور آل کلیکشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن کے علاوہ اس میں 13% ڈیکریز ہے، جو کہ پنجاب سے بہت کم ہے۔ پنجاب میں بجٹ کی ریویژن بہت بڑی پرسنٹیج سے کی جا رہی تھی، اس میں اس حساب سے تقریباً 13% ایک مناسب ریویژن ہے جو کہ بجٹ میں ہو جاتی ہے وہ کی گئی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے جو کلیکشن کی امید تھی اس کی بجٹ کو ریوائز نہیں کیا گیا، اتنا ہی بجٹڈ رکھا گیا، اور اوور آل جو ریونیو ہے وہ 4% ڈیکریز کے ساتھ اس بجٹ کو امینڈ کیا گیا اور ریوائز کیا گیا۔ لیکن اس میں بھی کچھ فگرز ہیں جو بہت زیادہ بڑے ریویژن ان میں کی گئی، کچھ ہیڈز میں 80% تک ریویژن کی گئی اور ڈیکریز کے ساتھ، اور بجٹ اس بنیادوں پہ ہم کہتے ہیں کہ ان ہیڈز میں جن میں اتنی بڑی ڈیکریز آئی ان میں ان ریئلسٹک ایسٹیمیٹ تھے، اور ہمیشہ بجٹ جو پریزنٹ کرنا چاہیے وہ کچھ ریئلسٹک ٹارگٹس ہوں اور ان کی بیس پہ ہونا چاہیے۔
خیر اوور آل جو اس صوبے میں کلیکشن کو ریوائز کیا گیا ریونیوز کو، وہ 4% سے ریوائز کیا گیا، جو بہت بہتر ہے پنجاب کی ریویژن سے. اور صوبے کی اپنی جو کلیکشن تھی وہ صرف 13% سے ڈیکریز کی گئی ریوائز بجٹ میں. اب آتے ہیں سندھ کا جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے 2020-21 کا، اس میں کن کن ریونیو ہیڈ سے کتنی کتنی کلیکشن کی امید ہے اور اوور آل بجٹ میں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹیکس آن ایگریکلچرل انکم 1.2% کنٹریبیوٹ کرے گا، پراپرٹی ٹیکس 3% کنٹریبیوٹ کرے گی، لینڈ ریونیو 0.2% کنٹریبیوٹ کرے گی، ٹیکس آن پروفیشن 0.4% کنٹریبیوٹ کرے گا، سی وی ٹی جو ہے وہ 1.9% کنٹریبیوٹ کرے گی. اوور آل جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 21 بلین اکٹھے کیے جائیں گے، 6.7% اوور آل ریونیو میں کنٹریبیوٹ کریں گے. سیل ٹیکس 135 ملین اکٹھا کرنے کی امید ہے، جو 43% آف اوور آل ریونیو کلیکشن ہوگی. پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سیل ٹیکس ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، پیورلی سیل ٹیکس آن سروسز ہیں، اور یہ 43% کے ساتھ ریونیو کو کنٹریبیوٹ کریں گے. اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ اسی طرح سے 2.4% کنٹریبیوٹ کرے گا. اسٹیمپ ڈیوٹیاں جو صوبہ اکٹھی کرتا ہے 5.7% کنٹریبیوٹ کریں گی. موٹر وہیکل سے جو ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے 2.7% کنٹریبیوٹ کرے گی. اوور آل جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ 53% کنٹریبیوشن 54% بلکہ کنٹریبیوٹ کریں گے اوور آل ریونیو میں. انٹرٹینمنٹ ٹیکس 0.1% کنٹریبیوٹ کرے گا. ہوٹلز پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے 2% کنٹریبیوٹ کرے گا. سندھ ڈیولپمنٹ مینٹیننس آف انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹ 21% کنٹریبیوٹ کرے گا. دوسرے شعبوں میں جو کنٹریبیوشن ہوگی 0.1% ہوگی. کاٹن فیس جو ہیں 0.2% کنٹریبیوٹ کریں گی. اور اس طرح سے انڈائریکٹ ٹیکسز اوور آل ریونیو میں 73 بلین کنٹریبیوٹ کریں گے، جو ٹوٹل بجٹ کا 23% ہے. اور صوبے کا جو اوور آل ریونیو ٹیکس سے اکٹھا ہوگا وہ 84% سے ہوگا. اس کے علاوہ جو ریونیو آئیں گے سول ایڈمنسٹریشن کے 2.4% آئیں گے، مسلینیس ریسیٹ 13% کنٹریبیوٹ کریں گی، اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 16% تقریباً ہے. مطلب 84% ٹیکسز سے کلیکشن اور 16% صوبے کی دوسرے شعبوں میں کلیکشن کر کے اوور آل 100% یعنی 313 بلین روپے اکٹھے کرے گا. اس میں بھی میجر پورشن جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن سے ہے اور 84% ہے. اور اس 84% میں بھی 43% جو سیل ٹیکس آن سروسز ہے اس سے اکٹھا کیا جائے گا. اس سیل ٹیکس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ 43% میں کون کون سے کنٹریبیوشن دکھائے گئے ہیں. تو اس میں وہی چیز ہے، سیل ٹیکس آن سروسز جو ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 125 بلین کنٹریبیوٹ کرے گا. اور باقی جو 7% ہے وہ اس میں ورکر ویلفیئر فنڈ جو اکٹھا ہوگا 10% سے وہ کنٹریبیوشن ہوگی، 10 بلین سے وہ کنٹریبیوشن ہوگی. اور اوور آل اس طرح سے 135 بلین اکٹھے ہوں گے. تو میجر اس صوبے میں بھی جو کلیکشن ہے وہ ٹیکسز سے کلیکشن ہے، اور وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز سے کلیکشن ہے. ڈیولپمنٹ مینٹیننس میں سندھ ڈیولپمنٹ مینٹیننس 66 ملین کنٹریبیوٹ کرے گا. اور ڈائریکٹر ٹیکسز ٹو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ 8 ملین 12% کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس جو انفراسٹرکچر کو ڈیل کرتا ہے وہ 58 ملین کنٹریبیوٹ کرے گا. ریونیو کا میجر سورس جیسے بتایا 80% تقریباً 84% جیسے ٹو بی ایگزیکٹ یہ کلیکشن ٹیکس سے ہے. اور میجر پورشن اس میں بھی جو ہے وہ سیل ٹیکس آن سروسز سے ہے، جو ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے بغیر خیال کیے کہ بندے کی انکم کتنی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، تو میجر پورشن بندے کی انکم کو کنسیڈر کیے بغیر لگائے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے امیر المومنین کے خط میں پڑھا تھا کہ یہ ریونیو پہ بیس ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ پراسپیرٹی کی بیس پہ ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں، نہ کہ ویسے انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کر کے اکانومی پہ برڈن ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی دن بدن نیچے جا رہی ہے. اب ہم اس بجٹ کو کمپیئر کرتے ہیں پچھلے بجٹ سے، ریوائز بجٹ 2019-20 سے بجٹ ایسٹیمیٹ 2020-21 کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا انکریز لائی جا رہی ہے اور کتنی حد تک بجٹ کو انکریز کیا جا رہا ہے.
ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے اس کو 223% کے ساتھ انکریز کے ساتھ امید دکھائی گئی ہے کہ یہ کلیکٹ ہوگا. پراپرٹی ٹیکس اسی طرح سے 17% انکریز کیا گیا. لینڈ ریونیو سے ریونیو کی جو کلیکشن ہے وہ 436% انکریز دکھائی گئی ہے. ٹیکس آن پروفیشن سے 10% انکریز دکھائی گئی ہے. سی وی ٹی میں 33% انکریز دکھائی ہے. اوور آل جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں انکریز 42% دکھائی گئی ہے. سیل ٹیکس میں جو کلیکشن ہے وہ کوئی انکریز نہیں دکھائی گئی کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ جو بجٹ تھے ان میں اس کی کلیکشن کو بعد میں ریوائز کر کے نیچے لایا گیا. تو اس دفعہ بجٹ میں انہوں نے ایک ریئلسٹک فگر دی ہے اور کوئی انکریز نہیں دکھایا. جتنا ٹیکس پچھلے سال اکٹھا ہوا ہے اتنی ہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگلے سال اکٹھا ہوگا. صوبے کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو 27% انکریز دی گئی ہے کہ وہ مزید اکٹھے کرے گا. اسٹیمپ ڈیوٹی میں کلیکشن کو 38% 13 بلین سے بڑھا کے 18 بلین کیا گیا. موٹر وہیکل میں 7 بلین سے بڑھا کے 8 بلین کلیکشن 8% انکریز کے ساتھ. انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو کلیکشن ہے اس کو 4% صرف انکریز کیا گیا. سول ایڈمنسٹریشن سے کلیکشن کو 59% انکریز کیا گیا. مسلینیس ریسیٹس جو ہیں ان کو 313% سے انکریز کر دیا گیا. نان ٹیکس جو ریونیو ہیں اوور آل ان میں انکریز 232% دکھائی گئی ہے. صوبے کا اپنا جو ریونیو ہوگا وہ 25% ہوگا. باقی جو انٹرٹینمنٹ ٹیکسز سے 400% انکریز دکھائی گئی ہے. ہوٹل سے جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ہوٹلنگ پہ اس میں 450% انکریز دکھا کے اوور آل جو صوبے کا بجٹ بڑھایا گیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں وہ 26% بڑھا دیا گیا. اور جو پورے صوبے کا ٹیکس ریونیو ہے وہ 12% سے بڑھ جائے گا. نان ٹیکس ریونیو جو ہیں وہ 232% سے بڑھا دیے گئے. اور اوور آل جو صوبے کا ریونیو ہے وہ 25% سے بڑھ کے 250 بلین سے 313 بلین پہ آ جائے گا. اس بجٹ میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ کچھ ان ریئلسٹک سے انکریز ہیں جیسے 223% ہے 436% ہے. بجٹ جو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ بہت بڑی فگرز اور بہت بڑے ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو ریوائز کر کے کم کر دیا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اتنے بڑے جیسے یہاں پہ دکھایا گیا 1.2 بلین سے اس کو بڑھا کے 3 بلین یہ اکٹھے کر لے گی. تو یہ کافی ان ریئلسٹک ایسٹیمیٹ ہے اگلے سال کے لیے کہ پچھلے سال جہاں پہ 1200 ملین اکٹھے ہوئے تھے اب وہاں سے 3800 ملین اکٹھے ہو جائیں گے. تو کافی ان ایکسپیکٹڈ انکریز ہے. اسی طرح سے لینڈ ریونیو جس سے پچھلے سال ہم نے 140 کلیکٹ کیے تھے 750 کیسے کلیکٹ کریں گے وداؤٹ ریزن. بہت بڑے ان ریئلسٹک ٹارگٹ اس میں بھی ہیں. اب ہم کے پی کا بجٹ دیکھیں گے جو کہ والیوم کے حساب سے ان دو صوبوں سے کافی کم ہے. اس کے ہم پچھلے بجٹ کو دیکھیں گے کہ کتنی حد تک ریوائز کیا گیا. ڈائریکٹ ٹیکسز کو 21% سے ڈیکریز کر کے ریوائز کیا گیا. انڈائریکٹ ٹیکسز کو 33% سے ڈیکریز کر کے ریوائز کیا گیا. جو ٹیکس کی ریسیٹس تھیں اوور آل 29% سے ڈیکریز کر دی گئی ہیں. 543 بلین اس میں اکٹھے ہونے تھے جبکہ 386 بلین اکٹھے کیے گئے. پراپرٹی اور انٹرپرائزز سے جو ریونیو اکٹھا ہونا تھا اس کو 10% سے ڈیکریز کر کے ریوائز کیا گیا. سول ایڈمنسٹریشن کا بجٹ سیم رہا اس کو مزید ریوائز نہیں کیا گیا. مسلینیس ریسیٹ جو تھیں ان کو 13% سے ڈیکریز کر کے ریوائز کیا گیا. نان ٹیکس ریونیو جو صوبے کے تھے ان کو تقریباً 12% سے ڈیکریز کر دیا گیا. ریونیو ریسیٹ جو آنی تھی صوبے کو ان کو 16% سے ڈیکریز کر دیا گیا. اور کیپٹل ریسیٹ جو تھیں وہ 26% سے ڈیکریز کر دی گئی. اوور آل جو ڈیولپمنٹ ریسیٹ تھیں ان کو 25% سے کم کیا گیا. باقی اس کی ریکوریز انویسٹمنٹ سے کوئی نہیں ہوئی. اور اوور آل جو کیپٹل ریسیٹ ہیں وہ بھی ریوائز نہیں کی گئیں اور سیم ٹو سیم رکھی گئیں. اوور آل جو کیش کلیکشن صوبے کی ہے وہ 25% سے ڈیکریز کر گئی. پھر ہم آتے ہیں کہ بجٹ اس سال کا جو کے پی نے پریزنٹ کیا ہے اس میں کتنے پرسنٹ ہر شعبہ کنٹریبیوٹ کرے گا.
ڈائریکٹ ٹیکسز 21.7% کنٹریبیوٹ کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز 33% کنٹریبیوٹ کریں گے، اور ٹیکس کا جو کنٹریبیوشن ہوگی اوور آل بجٹ میں 55% ہوگی۔ انکم فرام پراپرٹی 7% سے کنٹریبیوٹ کرے گی، سول ایڈمنسٹریشن 0.6% کنٹریبیوٹ کرے گی، مسلینیس ریسیٹ جو ہیں 13% کنٹریبیوٹ کریں گی، نان ٹیکس ریسیٹ 21% کنٹریبیوٹ کریں گی، اور ریونیو ریسیٹ اوور آل 12.7% سے کنٹریبیوٹ کر کے جو کیپٹل کی مد میں ریسیٹ ہوں گی 5.4% کنٹریبیوٹ کریں گی، ڈیولپمنٹ ریسیٹ 18% کنٹریبیوٹ کریں گی۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ پریویس بجٹ سے کتنا انکریز رکھا گیا ہے اس سال میں۔ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ امید کی جاتی ہے کہ 24% سے انکریز کر جائیں گے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ 26% سے انکریز کر جائیں گے، اور اوور آل جو ٹیکس کا ریونیو ہے وہ 25% انکریز کرے گا۔ انکم فرام پراپرٹی اور انٹرپرائزز سے 22% انکریز ملے گا، سول ایڈمنسٹریشن سے 5% ڈیکریز ریونیو رکھا گیا ہے اس بجٹ میں، مسلینیس ریسیٹ جو ہوں گی ان کو 21% سے بڑھا کے اوور آل نان ٹیکس ریسیٹ جو صوبہ اکٹھی کرے گا ان کو 21% سے انکریز کیا گیا۔ اس میں بھی یہی چیز دیکھنے والی ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز سے اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے کلیکشن ہے اوور آل جو 25% کی انکریز ہے یہ کس طرح سے ہوگی، کیونکہ اوور آل اکانومی ڈیکریز ہو گئی ہے تو بجٹ میں ٹیکسز کی کلیکشن بھی ڈیکریز ہو جانی چاہیے تھی، اور جب اکانومی اور جیسے ان کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں سیل ٹیکس آن سروسز سے ہی ہیں تو ان کو تو اوور آل جب اکانومی کا جو اوور آل دائرہ کار ہے وہ کم ہو گیا ہے تو اس کی کلیکشن بھی کم ہونی چاہیے، لیکن وہ کلیکشنز کم پہ نہیں دکھائی گئی۔ اب آتے ہیں اوور آل ڈیفیشنسیز پہ۔ ایک تو جو گورنمنٹ کا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے تقریباً سارے ڈپارٹمنٹس میں ایک خاص بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ کو ہی دیکھ کے ہی ساری اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، صرف ایکسپینسز کا بجٹ ہوتا ہے، یا جو ریونیو کلیکٹ کرنے والے شعبے ہیں ان میں ریونیو کا بجٹ ہوتا ہے۔ صوبے کا آپس میں کوئی کمپیریبل پریزنٹیشن نہیں ہوتی، ہر صوبے کی ایک اپنی پریزنٹیشن ہے، اس حساب سے وہ بجٹ بنا رہا ہے، حالانکہ صوبہ وائز ایک کمپیریزن کا فارمیٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس فارمیٹ پہ بنایا جائیں تاکہ اس کو آسانی سے کمپیئر کیا جا سکے۔ اور یہ جتنی اسکیم ہیں سارے صوبوں کی وہ جیسے خط میں ہم نے دیکھا کہ پراسپیرٹی لانے کے لیے کوئی اس اسکیم کو فالو نہیں کر رہا، تقریباً ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے ریونیو ٹارگٹس کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے، پراسپیرٹی بڑھانے کی یا ڈیولپمنٹ یا بزنس کو بڑھانے کی اسکیم میں نہیں چل رہا۔ اور جو ڈپریشن جیسے ابھی کووڈ-19 کے پیریڈ میں کوئی ریلیکسیشن ٹیکس ریٹس میں نہیں آئی، اور جو فی الحال ڈپریشن چل رہی ہے اکانومی کی، اگلے بجٹ میں امید تھی کہ اس کو بڑھانے کی کوئی کوشش کی جائے گی، تو اس کو کوئی الٹا جو ریونیو کے ٹارگٹس تھے وہ بڑھائے گئے ہیں، ہر صوبے نے اپنے ریونیو کے ٹارگٹ بڑھائے ہیں، مطلب وہ مزید کلیکشن کریں گے، اور ٹیکس بیس کی کوئی براڈنگ پہ کام نہیں ہو رہا، وہی لوگ جن سے ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے انہی سے اکٹھا ہوگا، تو لازمی بات ہے یہ ڈپریشن کے ٹائم فیز میں ان سے ٹیکس کی کلیکشن انویسٹمنٹ کو کافی ہرٹ کرے گی۔ باقی یہ جو اکاؤنٹنگ کی سارا پروسیجر چل رہا ہے اس میں ممبر جو ہیں اکاؤنٹنگ باڈیز کی ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، یہ اکاؤنٹنگ سسٹم ایک پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کو کبھی چینج نہیں کیا جاتا، اور ممبرز کی کمی ہونا اوور آل اکاؤنٹنگ سسٹم میں یہ کافی اکاؤنٹنگ سسٹم کو پیچھے کے دور میں چل رہا ہے اکاؤنٹنگ سسٹم صوبوں کا۔ کوئی ایکسٹرنل آڈیٹر کا آڈٹ نہیں ہوتا جس کی بنیاد پہ کوئی اوپینین آئے کہ یہ اتنی ریویژن بجٹ میں اور پھر ریونیو ٹارگٹس جو سیٹ کیے جاتے ہیں ان پہ دیکھا جائے، اور ریونیو کلیکشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ اوور آل ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھی کی جاتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک خاص مکسچر ہوتا ہے، لیکن ہمارے تقریباً سارے صوبے انڈائریکٹ ٹیکسز جو 10-20% ہونے چاہیے تھے، ہماری اوور آل کلیکشن 70% انڈائریکٹ سے اور تقریباً 20-30% ڈائریکٹ ٹیکسز سے ہو رہی ہے، تو اکانومی میں ٹیکس کا جو مکسچر رکھا گیا ہے تقریباً سارے صوبوں میں وہ کافی غلط ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے زیادہ کلیکشن اور ڈائریکٹ ٹیکسز سے کافی کم کلیکشن کر رہے ہیں، اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ ٹیکسیشن وداؤٹ انکم ہے، یہ انکم کو کنسیڈر کیے بغیر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ تقریباً سارے صوبوں میں کلاسیفیکیشن کے بہت سے ایشو ہیں، الگ سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ
सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पे कितना टैक्स इकट्ठा होगा, उसको टैक्स की मद में रखा जाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को भी मिक्सअप किया जाता है, कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं की जाती। जैसे आपने देखा कि ओवरऑल बजट में दिखाया गया था फाइनेंस के हेड में कलेक्शन होगी, जब उसकी हमने डिटेल देखी तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सारे। और एक ख़ास नंबर ऑफ़ प्रोफेशनल्स रखने चाहिए जो इन बजट्स को देखें। हर सूबे को हायर करने चाहिए आईसीएमए और सीए के लोग, ताकि वो इन बजट्स की प्रेजेंटेशन को और बजट की क्लासिफिकेशंस को और अकाउंटिंग सिस्टम को देखें। हर साल में टारगेट आपने देखे हैं, जो भी टारगेट सेट किए गए हैं वो इंक्रीज़ के साथ सेट किए गए हैं। हालांकि टारगेट सेटिंग इकानमी की सिचुएशन को देख के कम करनी चाहिए थी, या एटलीस्ट उसको बराबर रखना चाहिए था, लेकिन रेवेन्यू हेड्स में इंक्रीज दिखाया गया 40-30 इस परसेंटेज के साथ। बजट्स में बहुत ज़्यादा रिवीजन होती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा एक बजट जो प्रेजेंट किया जाता है उसको बाद में रिवाइज करके कितनी हद तक चेंज कर दिया जाता है। और मेजर जो रेवेन्यू, जैसे हमने ख़त में पढ़ा कि इसको एज अ टूल यूज़ किया जा सकता है। और रेवेन्यू तो कलेक्ट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो बिज़नेस को है वो नहीं दी जाती ताकि बिज़नेस ग्रो कर सके। रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट को परसू करके की जा रही है, प्रॉस्पेरिटी या उस हालात को देख के नहीं की जा रही, बल्कि ख़ास टारगेट रखे जाते हैं और उन टारगेट्स को कलेक्ट किया जाता है। जैसे अभी डेफिशिएंसीज में बात हुई कि प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स को इसमें शामिल करना चाहिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो, ऐसी क्लासिफिकेशन हो जिससे सूबों के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपस में कंपेयर किए जा सकें। अकाउंटिंग सिस्टम एक अच्छा लाना चाहिए ताकि जो आजकल के दौर में अकाउंटिंग सिस्टम चल रहे हैं उसके साथ ही हो के चले। एक्सटर्नल ऑडिटर हायर करने चाहिए जो इन पे ओपिनियन दें हर डिपार्टमेंट के लिए। रियलिस्टिक टारगेट सेट करने चाहिए, और टारगेट भी इस तरह से सेट करने चाहिए कि जो इकोनॉमी की सिचुएशन को देख के किए जाएं। और टैक्स का बर्डन उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए जिस शोबे में आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े, उसमें टैक्सेस का बर्डन थोड़ा कम करना चाहिए। और ओवरऑल रेवेन्यू में टैक्सेस की जो रेशो रखी गई है, जैसे 70% और 80%, आपने देखा कि ओवरऑल रेवेन्यू जो सूबे का है उसमें 80% 70% टैक्सेस से कलेक्ट किया जा रहा है। इसमें उसको काफ़ी देखने की ज़रूरत है। और टैक्सेस में भी खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो रेशो है इसको काफ़ी हद तक देखने की ज़रूरत है कि ये 70% या 80% से कम करके कैसे 20% या 30% पे लाई जाए। प्रॉस्पेरिटी को परसू करने के लिए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, वो कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, हर सूबे की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी डिक्रीज आ रही है, ओवरऑल इकानमी भी नीचे जा रही है। तो रेवेन्यू टारगेट्स इकट्ठे करने की बजाय ये अचीवमेंट रखनी चाहिए कि हम कैसे प्रॉस्पेरिटी लाएं। जब प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी तो जैसे अमीरुल मोमिनीन के ख़त में था, जब प्रॉस्पेरिटी होगी तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन खुद से इकट्ठी हो जाएगी। कलेक्शन को एज अ टूल यूज़ करना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटियाँ ज़्यादा हों, उन पे टैक्स की रिलैक्सेशन बढ़ा देनी चाहिए। और जो एक्टिविटीज़ आप समझते हैं कि कम हों उन पे इसी तरह से टैक्स की कलेक्शन बढ़ा के उनसे टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए। डिप्रेशन के पीरियड में टैक्स की कलेक्शन को लोअर लेवल पे रखना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। और बजट की रिवीजन को जो हर सूबा बजट रिवाइज करके एक नए प्रेजेंटेड बजट से बहुत नीचे ले आता है, इसकी एक लिमिट स्पेसिफाई करनी चाहिए कि ये कितनी हद तक रिवाइज किया जा सके। बाकी जो रिवीजन होती है उसको पब्लिकली अनाउंस किया जाए। जैसे बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसको तो काफ़ी हद तक अनाउंस किया जाता है, कितने रेवेन्यू टारगेट सेट कर लिए गए, ये हो गया। लेकिन जब आप रिवाइज करके उसको 80-90% डिक्रीज करके लेके आ रहे हैं तो ये भी पब्लिकली अनाउंस होना चाहिए कि अब हमने जो रेवेन्यू टारगेट सेट किए थे इस हेड में हम इतनी इतनी रिवीजन डाल रहे हैं। और हर रिवीजन जो है किसी प्रॉपर सपोर्टिंग के तहत होनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल व्यू था बजट्स पे, जो रेवेन्यू कलेक्शन हेड हैं 3 सूबों के उस पे, जिसमें हमने देखा कि रेवेन्यू, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रेवेन्यू की कलेक्शन किस तरह से हो रही है। और जो एक अकाउंटिंग सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं उसके तहत इसकी रेवेन्यू कलेक्शन में कितना फ़र्क है। और मज़ीद ये कि जैसे अमीरुल मोमिनीन के ख़त में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए गाइडलाइंस थी, उससे हम कितना हट के चल रहे हैं।
تو تھینک یو ویری مچ عمر صاحب، آپ نے ایک ماشاءاللہ بہت یعنی لینتھی اور یعنی پھر بھی بریف اور بڑی انفارمیٹیو پریزنٹیشن کی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں دیکھنے والی تھیں کہ کس طریقے سے یعنی جو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کس طریقے سے یہ بتایا کہ آپ کو ریونیو کہاں سے اور کس طرح کلیکٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پروونشل ہیڈز جو ہیں ان کے اوپر ایک بڑی اچھی ڈسکشن کی کہ یہ کس طرح سے بنا ہے، پروونشل ہیڈ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور پروونشل ہیڈ کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے اور ان میں کہاں کہاں سے میجر کلیکشنز ہو رہی ہیں اور ان کی ریزن یا ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو جو ہمارے اٹینڈیز ہیں ان کے بھی کوئی کوشچن آئیں گے تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ لیں گے. اتنی دیر میں ہمارے پاس جو ہے ہمارے ون آف دی پارٹیسپینٹ جناب صداقت علی صاحب موجود ہیں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں کام کرتے ہیں اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے کیونکہ اس شعبے سے کافی زیادہ وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ فائنانس میں اور اکاؤنٹنگ میں اور اسی طرح ایڈمنسٹریشن آف ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر جو فائنینشیل ایشوز میں ہو سکتے ہیں اس سے متعلق ان کا علم ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنی جو بھی ان کی بات ہے اس ضمن میں وہ اس کو سامنے رکھیں. تو میں دعوت دوں گا صداقت علی صاحب کو کہ وہ اپنی بات کریں. صداقت علی صاحب. السلام علیکم. ماشاء اللہ سے عمر صاحب نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی، بہت ڈیٹیل میں، اور 3 پروونسز کی انہوں نے پیرلل انالیسس کیے. تو اس میں جو بھی شارٹ کمنگ تھی بجٹ کی وہ بھی ہائی لائٹ کی، اور جو اس میں ایشوز ہیں بجٹ بنانے کے دوران، ریوائز کرنے کے دوران، اور جو اپروچ یوز کی جاتی ہے ان سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ بجٹ بنایا جاتا ہے، وہ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا. میرے خیال میں اس پہ جو ہے نا جو باڈیز ہیں، اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں، وہ بھی اپنی سجیشن تو دیتی رہتی ہیں، لیکن اس کو ان پٹ کو صحیح معنی میں انکارپوریٹ نہیں کیا جاتا. اور جو کارپوریٹ باڈیز ہیں، فیڈریشنز ہیں، ان کی بھی ان پٹ بھی شاید نہیں پراپرلی انکارپوریٹ کی جاتی، جس کی وجہ سے یہ بجٹ کے ایشوز جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے، تو پھر ایک اچھا بجٹ اور ایک پراسپیرٹی والا بجٹ جو یہ چاہ رہے ہیں وہ ہوگا، اور جو مدینے کی ریاست جیسے کہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ویسے بن سکے گی. تھینک یو صداقت علی صاحب، آپ نے ایک اچھا یعنی انالیسس کیا کہ جو ان کی پریزنٹیشن رہی ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ کوشچنز وغیرہ بھی ہمارے پاس آنے چاہیے تھے اور ہم اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. مین وائل اگر تھوڑا سا بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو یعنی عمر صادق صاحب سے تھوڑی سی مزید ہم تفصیل جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے جو پریزنٹیشن کی ہے اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو پرسنل پراسپیرٹی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ جو ہے آپ کے جو ریونیو کلیکشن ہے اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو تھوڑا سا ان سے سوال یہ ہے کہ جو پرسنل پراسپیرٹی کی بات انہوں نے کی تھی تو کیا ہم اس کو کیپٹلسٹک یا سوشل کنٹیکسٹ میں لے سکتے ہیں کہ اگر ہم سوشل کنٹیکسٹ میں نہ لیں بلکہ یہ یعنی سوشل کنٹیکسٹ میں اس طرح سے لیں کہ ہر انسان کو اپنی ورتھ بڑھانے کا حق دیا جائے اور وہ اپنی ورتھ بڑھانے کی وجہ سے جو بھی کنٹریبیوشن کرے گا یا جو انکم کمائے گا اس کے اندر سے ٹیکس دے گا. تو کیا یہ جو انہوں نے مثلا کوٹیشن کوڈ کی تھی تو اس میں یہ والی بات آتی ہے کہ ہر انسان اپنی پرسنل ویلتھ کو بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ اس کے نتیجے میں جو کلیکشن ہے وہ یعنی کلیکٹیولی جو کلیکشن ہے اس کے اندر اضافہ ہو. تو عمر صاحب تھوڑا سا اگر اس کی وضاحت کریں. جی بالکل، اسلامک سسٹم کیپٹلسٹک سسٹم سے کوئی مختلف نہیں ہے، اور اس میں آپ دیکھیں جیسے ٹیکس ہیونز بنائے جاتے ہیں
وہ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے کی جاتے ہیں. اور جیسے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے, انٹر لنک ہے پراسپیرٹی اور انویسٹمنٹ. تو جیسے ہی انویسٹمنٹ بڑھے گی, آپ کی امپلائمنٹ لیول اور اس طرح کی چیزیں, ریونیو کا کلیکشن لازمی بات ہے. جتنی انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے, ہر کمپنی اپنے ٹیکسز جمع کروائے گی, تو ریونیو کلیکشن بھی انکریز کرے گی. امپلائمنٹ لیول کی وجہ سے آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی, تو آپ کے ریونیو کلیکٹ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جس پہ میں زور دے رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ ہونے چاہیے, اس کی کلیکشن ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی. تھینک یو عمر صاحب. یہ والا سوال تو آپ نے یعنی اچھا اس کا جواب دیا کہ یعنی کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے اور جو اسلامک سسٹم ہے, ان میں یہ کم سے کم اتنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے کہ وہ دونوں کسی انڈیویجول کی جو ویلتھ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ایک جیسے کام کرنے کی یا ایک جیسی چیزوں کو کرنے کی مطلب کے لیے آتے ہیں سامنے. دوسری بات جو آپ نے کی تھی, آپ کی پریزنٹیشن میں جو ہم نے یہ بات دیکھی کہ آپ نے یہ کہا کہ جس طرح سے اگر کووڈ سچویشن یا کوئی اور اس طرح کی پینڈیمک یا جس میں یعنی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کم ہو جائے گی, تو پھر جو بھی ریونیو کلیکٹ یعنی جو بھی چونکہ پروڈکشن کم ہو جائے گی تو ریونیو کلیکشن کو بھی اسی لحاظ سے کم کر لیا جائے. لیکن یہ کہ آپ نے جس طرح خود ہی اپنی پریزنٹیشن میں بعد میں بتایا کہ جو مطلب یہ پروونشل یا سینٹرل جو بھی ٹارگیٹ بنتے ہیں وہ ایکسپینڈیچر کی بیسس پر بنائے جاتے ہیں, کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر کتنا ہے, پھر اس ایکسپینڈیچر کو مکمل کرنے کے لیے جو ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو جب اگر آپ نے یعنی گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنا ایکسپینڈیچر ٹارگیٹ اس طرح سیٹ کرے جہاں پر اس کو آسانی ہو, تو اس طرح جب وہ سیٹ کرتی ہے اپنا ایکسپینڈیچر ٹارگیٹ تو اس کو ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک ارج پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یہ کسی بھی سیکٹر کو یا کسی بھی اس کو ریلیف دینا چاہیں گے, اور جو کووڈ سچویشن یا جہاں پر بھی کوئی ریلیف کی ریکوائرمنٹ آ جائے گی, تو وہاں پر اگر اس طرح سے کی جائے گا تو دونوں سائڈز جو ہیں یا دونوں اینڈز کو کس طرح میٹ کیا جائے گا, اس کا کوئی یعنی امپیکٹ یا اس کا کوئی سجیشن آپ کی طرف سے نہیں آئی کہ ان کو کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ صورت میں یہ ہے کہ کرنٹلی جیسے سچویشن چل رہی ہے, اگر آپ اپنے ریونیو ٹارگٹس کو دیکھ کے چلتے رہیں گے تو پھر بزنس شٹ ڈاؤن کی طرف آ جائیں گے. کئی بزنس ہیں جنہوں نے پچھلے 4 مہینے میں کچھ بھی نہیں کمایا. اگر آپ مزید اب ان پہ ٹیکسز کا برڈن ڈال کے سمجھیں گے کہ ریونیو کلیکٹ ہو جائے گا, تو جو بزنس شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے ان سے اگلے سال آپ کو ریونیو کلیکشن کم ہوگی. آپ پچھلے بجٹ دیکھیں, ان میں ہر سال کی ریونیو کلیکشن جتنا آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس سے کم اسی لیے ہوتی ہے کہ کئی بزنس جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں انکریز آف ٹیکسز میں. تو اس صورت میں جتنے آپ ٹیکسز بڑھاتے جائیں گے, آپ کا ٹارگٹ تو پورے ہوتے جائیں گے اور ایکسپینڈیچر میٹ کریں گے, لیکن اوور آل جو اکانومی ہے وہ اسی طرح سے نیچے ہی جاتی جائے گی. جیسے آپ نے پچھلے 10-15 سال میں دیکھا ہے, اوور آل جو انویسٹمنٹ ہے ملک میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اکانومی ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ہی اپنا امپیکٹ شو کر رہی ہے. تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ جیسے لونز ہیں تو لونز میں کے تھرو پیسے لانے چاہیے, لیکن انویسٹمنٹ کو یا بزنس کو کبھی بھی ہرٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. وقتی طور پہ اگر آپ بزنس کو ہرٹ کر کے سمجھیں گے کہ ہم اپنے ٹارگٹ پورے کر لیتے ہیں, تو اوور آل یہ پھر بعد میں آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے, یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے. تھینک یو عمر صاحب, یہ آپ نے بات بتائی. ہمارے ایک پارٹیسپینٹ نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ یعنی یہ جو آپ نے بتایا کہ جو پریزنٹڈ ہوتا ہے بجٹ اور جو ایکچوئل کلیکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ڈفرینس پایا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ڈفرینس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی یہ کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ذمہ دار ہے, یا وہ لوگ جو کہ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ یعنی اگر یہ یعنی لوگ ذمہ دار ہیں جو کہ فگر ہیڈ ہیں, یا کہ جو مینجمنٹ ہے جو اس کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, یا نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری جاتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ہیوی چیز پیش کرتے ہیں, اور بعد میں جب ایکچوئل کلیکشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایکچوئل کلیکشن تو وہ ہے جس کو کوئی آدمی چینج نہیں کر سکتا, وہ آپ کے سسٹم میں جو آنسرز آ رہے ہوں گے اس کی بیسس پر ہوگی. تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے کہ یہ اتنی بڑے ڈفرینسز کو جو پیدا کر دیتے ہیں اور جس کو بعد میں یعنی سسٹین کرنا یا جن کو مینیج کرنا ممکن نہیں رہتا؟ جی ویسے تو بجٹ کو ریوائز کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, اس کی بیس پہ ریونیو ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے جو کہ بعد میں ریوائز کیا جا سکتا ہے. لیکن جتنی حد تک ہمارے صوبے اس کو ریویژن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ 80% 70% ڈیکریز بجٹ پھر دکھا دیا جاتا ہے بعد میں ریوائز کر کے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بجٹ بنائے جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے اب آپ نے دیکھا کہ ہر کسی کو پتہ ہے ڈپریشن کا پیریڈ چل رہا ہے تو ریونیو کلیکشن کم ہوگی, لیکن اگلے سال کے لیے جو بھی ریونیو کلیکشن دکھائی گئی ہے ہر صوبے نے تقریباً اس میں انکریز دکھایا ہے کہ ہم اس ریونیو کو اتنا انکریز کر جائیں گے. تو ان ریئلسٹک فگر ہیں, اور لازمی بات ہے جو یہ بجٹ پریزنٹ کر رہے ہیں یا جو اس کو پریپیئر کرتے ہیں وہ سارے اس کے رسپانسیبل ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس کی ریویژن جو اتنی حد تک ہے اس کو پبلکلی اگر کیا جائے تو کوئی پبلکلی اس کو کنڈیم بھی کرے کہ آپ اپنے ریونیو ٹارگٹ اتنے سیٹ کر رہے ہیں تو پھر اتنی حد تک اس میں ڈیکریز بعد میں کیوں دکھا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ایکسپینسز کا بجٹ دیکھیں تو اس میں جو بجٹ دیا جاتا ہے اس کو پھر انکریز کر دیا جاتا ہے. ریونیو ہمیشہ ہمارے ڈیکریز ریویژن پہ جاتے ہیں اور ایکسپینسز انکریز ریویژن پہ جاتے ہیں. تو سارے اوور آل جو اکاؤنٹنگ کو اس کو ڈیل کر رہے ہیں یا جو ریونیو ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ بھی رسپانسیبل ہیں, اور وہ لوگ بھی رسپانسیبل ہیں کہ جن کے لیے اتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس میں کچھ اپنی جو اعتراضات ہیں وہ نوٹ نہیں کرواتے اور بعد میں ان کی کلیکشن تو ایکچولی کم ہی ہوتی ہے. تو اوور آل سارے جی اس میں رسپانسیبل ہیں میرے خیال سے. تھینک یو عمر صاحب, بہت شکریہ آپ نے اس کا جواب دیا. ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے یعنی نیشنل کاؤنسل کے ممبر غلام مصطفیٰ قادری صاحب بھی موجود ہیں. اتنی دیر میں ہمارے جو صداقت علی صاحب پینلسٹ ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی کوشچن ہو تو صداقت علی صاحب کو میں کہتا ہوں اپنا کوشچن وہ پوچھ سکتے ہیں. بیسک کوشچن یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر کی اکانومی ہے اور رورل اکانومی ہے جو کہ انکم جنریٹ کرتی ہے, لیکن وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہتی ہے. پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن ٹیکس نیٹ سے باہر رہتی ہے. بہت معمولی سا ٹیکس ہے, 1 بلین 2 بلین اتنا سا کلیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح پراپرٹی بھی پروونشل سبجیکٹ ہے جو کہ بلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے. ابھی تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بہت زیادہ پھیل رہی ہیں تو اس سے کوئی ایسا خاص کوئی ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں فوکس نہیں ہے پروونشل اتھارٹیز کا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. میجر تو ہمارا جو ٹیکس کی کلیکشن ہونی چاہیے تھی ایگریکلچرل سیکٹر سے ہونی چاہیے تھی اور پراپرٹی پہ بیس ہونی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہیں وہ سارے کلیکشن کرتے ہیں جس میں کلیکشن کی آسانی ہو. سیل ٹیکس آن سروسز ایک ریکارڈڈ جو چیزیں ڈاکومنٹڈ ہماری اکانومی چل رہی ہے اس سے ہی کلیکشن کی توجہ ان کی رہتی ہے. اسی لیے تو انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ اس سے ان کو آسانی ہے اس کی کلیکشن میں. اگر ایگریکلچرل انکم سے کرنا پڑے گا تو ان کو ہر کسان کی ریونیو پہ ایک نظر رکھنی پڑے گی, اور جس کو وہ آسانی سمجھ رہے ہیں اسی سے وہ ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح انکم کی بیس پہ بھی وہ اس لیے نہیں کلیکٹ کر پا رہے کہ ان کی انکم پہ اس طرح سے گرپ ہی نہیں ہے. جو انڈاکومنٹڈ آپ کی انکم آ رہی ہیں کسانوں کی یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ چل رہی ہے, حالانکہ پراپرٹی میں کافی آسان ہے ایک جگہ پہ, جیسے آپ نے ذکر کیا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں تو اس بیس پہ کلیکشن ہونی چاہیے. لیکن لازمی بات ہے جو کمپنیز کی ٹرانزیکشن چل رہی ہیں یا بزنس کی چل رہی ہیں ایگریکلچرل کے علاوہ, ان پہ ڈاکومنٹیشن جن پہ آسان ہے ان پہ ہی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. باقی جو اوور آل چھوٹے بزنس ہیں یا جو ڈاکومنٹیشن سے ہٹ کے ہیں ان سے کلیکشن نہیں ہو رہی. اسی لیے میرا ایک پوائنٹ تھا سجیشن میں کہ ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے بجائے اس کے کہ حالانکہ اس یہ جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے اس میں بھی ٹھیک ہے ریٹ, لیکن اتنی بڑی پنجاب کی زمین میں سے وہاں سے کلیکشن نہیں ہو پا رہی. جو آبپاش زمینیں ہیں ان کو باران دکھایا جاتا ہے اور اسی بیس پہ پھر ان کی ایک ایسٹیمیٹ کی بیس پہ پٹوار خانے سے کلیکشن ہوتی ہے. تو اوور آل سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر سسٹم بہتر ہوگا تو جو آپ کو سیکٹر بڑے نظر آتے ہیں ان سے ہی بڑی کلیکشن ہوگی. فی الحال یہ ہے کہ کیونکہ اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور ان سیکٹر سے تو کلیکشن نظر آتی ہے لیکن جو سیکٹر ایکچولی بڑے ہیں ان سے کوئی کلیکشن نظر نہیں آتی.
تھینک یو عمر صاحب، تھینک یو. یہاں پر یہ کہ یعنی اس وقت جو بھی پریزنٹیشن تھی اور جو ہم نے یعنی ویبینار کیا تھا، اس کو ہم اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس نیشنل کاؤنسل کے ممبر غلام مصطفیٰ قاضی صاحب موجود ہیں. وہ خود بھی ٹیکس کے کافی اچھے ایکسپرٹ ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ وہ کلوزنگ ریمارکس بھی دیں، اور کلوزنگ ریمارکس سے ہٹ کر جو ہماری پریزنٹیشن ہوئی ہے آج کی، اور جس کے اندر ہم نے جو ریونیو ٹارگیٹس اور پروونشل بجٹس کو ڈسکس کیا ہے، اس کے اوپر اپنے کمنٹس بھی دیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پروونشل بجٹس کو اور پروونشل ریونیو اس کو کس طرح سے پلان ہونا چاہیے. تو غلام مصطفیٰ قاضی صاحب سر پلیز کنٹینیو. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ عبد الرب صاحب. آنریبل عادل امین صاحب چیئرمین، عبد الرب صاحب، آئی بی سی کے باقی ممبران، عمر صادق اعوان صاحب، بہت اچھی پریزنٹیشن آج ہم نے سنی ان کی، اور دیگر پینلسٹ جیسے صادق علی صاحب، اور کچھ نام اگر میں نہیں لے پا رہا، آئی سی ایم اے پی کا سیکریٹریٹ جس نے یہ ویبینار ارینج کیا. آج کا ٹاپک جو کہ ریونیوز کے حوالے سے تھا، وہ اسپیشلی فوکس تھا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، اور ہمارے لیے یہ آئی اوپنر تھا جس میں بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنس ہم نے آج دیکھی تھینکس ٹو صادق صاحب. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس قدر ان ریئلسٹک بجٹ پریپریشن ہوتی ہے. اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی ریئل انالیسز یا پریپریشنز نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار اپنے بجٹس کو اور اسپیشلی ریونیو بجٹس کو ڈاؤن ورڈ ریوائز کرنا پڑتا ہے. اور اوبویسلی اگر دیکھا جائے تو اس پریکٹس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. جیسے ابھی صادق صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ بجٹ ریویژن از اے نیسیسری پارٹ آف دی فائنینشیل مینجمنٹ آف اینی کنٹری اور دی پروونس، لیکن جو ریویژن ہوتی ہے وہ اتنی ہائی پرسنٹیجز میں نہیں ہوتی. مائنر ریویژنس ہر جگہ ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بٹ یہ سگنیفیکنٹ امینڈمنٹس جو ہوتی ہیں اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے یا باقی جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی پلاننگ اکارڈنگ ٹو دا بجٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سگنیفیکنٹ امینڈمنٹس آتی ہیں تو ان کی پلاننگ ساری ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اوور آل اکانومی جو آپ کی وہ پروگریس نہیں کر پاتی ایز پر دا ایکسپیکٹیشنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریکٹس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ود دا انوالومنٹ آف دا پروفیشنلز لائک آئی سی ایم اے پاکستان ممبرس. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو ریئلسٹک بنائیں. جو یہ کہہ دینا کہ پچھلے سال چونکہ اتنا بجٹ تھا تو اس کا اتنا % انکریز کیا جائے، آپ اپنا ریونیو پوٹینشیل دیکھیں کہ وہ کتنا ہے، اور اس کی بیسس پہ آپ اپنی پروجیکشنز بنائیں، وہ زیادہ ریئلسٹک ہوں گی. اور ریونیوز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی پروونس کی فائنینشیل پلاننگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی بیسس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بجٹس کہاں کہاں اسپینڈ کرنے ہیں. اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ کیا کیا ہونی ہے، آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہونی ہے، یا ادر ایکسپینڈیچر جو گورنمنٹ کا ہے وہ کیسے میٹ ہونا ہے. تو اس لیے ریونیو سائڈ کو جتنا ریئلسٹک کیا جا سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے، اور اس میں آئی سی ایم اے پاکستان پہلے بھی اپنی خدمات پیش کرتا رہے، اب بھی انشاءاللہ وی آر اویلیبل، اور پروفیشنلز لائک صادق صاحب ہمسیلف یا ہمارے باقی بہت سارے ممبرز جو ہیں وہ دے کین ہیلپ ان دس ایریا. کمنگ بیک ٹو دس ایونٹ، اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ، اور ہمیں بہت ساری انسائٹ ملی اس میں، اور ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ بجٹ پریپریشن میں کیا فلاز ہیں، اور بہت ساری ریکمنڈیشنز بھی ہمیں انہوں نے دیں، اور میرا خیال ہے کہ ان ریکمنڈیشنز کو اگر کنسیڈر کیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ ہم وی شوڈ سینڈ اٹ ٹو دا گورنمنٹ فار فیوچر امپروومنٹس. آئی سی ایم میں پاکستان ہمیشہ سے ہی سی پی ڈی ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ اور نہیں ہے جو کہ اتنی تعداد میں یا اتنی فریکوینٹلی سی پی ڈی ایکٹیویٹیز کراتا رہا ہو. اور اسپیشلی ود جو کووڈ-19 کی سچویشن پاکستان میں پیدا ہوئی، خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اتنی زیادہ ٹریننگز یا سی پی ڈی ایکٹیویٹیز ارینج نہیں ہو سکیں گی،
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वी वर अमंग द फर्स्ट कि जिन्होंने इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और नॉट ओनली कि हमने अपनी पेस को स्लो नहीं होने दिया, बल्कि इसके साथ साथ हमने आईटी बेस्ड बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स, जैसे हमारा वेब टीवी इस वक्त चल रहा है, उसके अलावा हमारी वेबिनार टेक्नोलॉजीज हमारी चल रही हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस रिसेंटली, जो कल मेरे ख्याल है इसके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इवन इंक्लूडिंग ACCA और ICAP और बहुत सारे और इदारे जो हैं दे वर रिलेक्टेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी इस एक्सपीरियंस को कर चुके थे लोअर क्लासेस के लिए, और अब हमने पूरे के पूरे एग्जाम्स फ्रॉम होम लिए एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, और इसका विटनेस जो है वो लेटेस्ट रिजल्ट है। तो इंशाल्लाह वी विल कीप वर्किंग ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मेंबर्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाते रहें, और उसमें आपकी यकीनन हमें हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज़ नथिंग विदाउट इट्स मेंबर्स। तो आपके जहन में कुछ सजेशन होती है कि इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो यू कम फॉरवर्ड, आप हमें वो सजेशन दें, इंशाल्लाह हम उनको इंक्लूड करेंगे। फ्यूचर में इंशाल्लाह ICMA पाकिस्तान बहुत सारी और एरियाज में काम करने का सोच रहा है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। जैसे अभी ACC के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, तो उसकी फेलो मेंबरशिप हम ले सकते हैं, वो हमारी फेलो मेंबरशिप ले सकते हैं विद गेटवे एग्जामिनेशन। तो ये हमारी ब्रांच काउंसिल बहुत एक्टिव है, स्पेशली इस्लामाबाद की ब्रांच काउंसिल टाइम टू टाइम बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रही हैं मेंबर्स को इकट्ठा करने के लिए भी, और उनकी CPD और उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो कंग्रेचुलेशन टू इस्लामाबाद ब्रांच, कंग्रेचुलेशन टू द सेक्रेटेरिएट, और स्पेशली जो प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा मटेरियल हमें दिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस हमें दी, और इंशाल्लाह वी विल कीप doing this. And at the same time I would like to thank the stakeholders, ICMA Pakistan के उसके members, उसकी branch council, उसका secretariat, और जो participants हैं स्पेशली जिन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ आज इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, और दिस शोज कि उन लोगों की इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग कितनी ज़्यादा है। तो with these remarks I once again thank everyone for this today's successful event, and goodbye from my side. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. थैंक यू काजी साहब, बहुत शुक्रिया। काजी साहब ने क्लोजिंग रिमार्क्स भी कहे और यानी प्रेजेंटेशन जो है उसको भी उसके ऊपर कमेंट किया, एंड वी नाउ क्लोज। और जितने भी अटेंडीज हमारे आए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, यानी ICMA इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल की तरफ से भी और फिर पूरे ICMA की तरफ से भी, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल लीव नाउ।